السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق زبانوں سے ہے اور آدم علیہ السلام کے علم سے ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندی زبان کا علم دیا تھا، سنسکرت کا کہنے کا مقصد ہے، اسی طرح کیا چینی کا علم دیا تھا، چینی زبان کا، یا اور مختلف زبانوں کا علم دیا تھا کہ نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہاں پر تو ترجمہ پیش ہوا ہے، اب اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جو شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر اسی آیہ مبارکہ کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زبانوں میں ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو جانوروں کے نام، پرندوں کے نام، مچھلیوں کے نام، درختوں کے نام، فرشتوں کے نام، آپ کی ساری اولاد کے نام، اسی طرح صنعتوں کے نام کہ کس چیز سے کیا چیز بنائی جا سکتی ہے، یہ تمام علوم، شہروں کے نام، قصبوں، گاؤں، دیہاتوں کے نام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے نام، پھر جنت کی نعمتوں کے نام، جنت میں موجود چیزوں کے نام، یہ تمام شے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، شیخ اسماعیل حقی اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں روح البیان کے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک حدیث کے مطابق 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا۔ 7 لاکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم کثیر عطا فرمایا تھا، اس کی وجوہات بھی ہیں بہت ساری، کیونکہ آپ کی اولاد نے پھر ساری دنیا میں پھیلنا تھا اور پھر مختلف معاملات کرنے تھے۔ اچھا، ام السیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر بھی ایک بات آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تصنیف ام السیر سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے عربی، فارسی، سریانی، عبرانی، ہومیری، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلوسی، ہندی یعنی کہ سنسکرت اور چینی زبانوں میں صحیفے تیار کیے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے 12 زبانوں میں صحیفے تیار کیے، اور اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ صحیفے مٹی پر لکھے تھے اور اس کو پکا دیا تھا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا سومیرینس یہ کام کرتے تھے، سومیرین سویلائزیشن، جس کے بارے میں آج کل کے کچھ سپیکرز بات کر رہے ہیں، جیسے ساحل ادیم اور اس طرح کے۔ ساحل ادیم کے سے ہی زیادہ تر سنا ہے سومیرین سویلائزیشن، اور وہ اس طرح کرتے تھے، اور پھر اس پر کچھ آرٹیکلز وغیرہ میں نے پڑھے سومیرین سویلائزیشن پر۔ اتنی پرانی نہیں ہے وہ، چند ہزار سال قبل مسیح کی سویلائزیشن ہے، کوئی 10-15 ہزار سال پرانی سویلائزیشن نہیں ہے، لیکن ان کو لوگ بڑا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار انہوں نے جب دیکھا کہ علم کو پریزرو کرنا ہے تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ یوں نہ پکا دیے، مٹی کے جو تختے تھے نا ان کو پکا دیے اس کے اوپر لکھ کر، تاکہ وہ چیز پریزرو رہے، اور آج لوگ اسی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی کچھ ان تختیوں سے لوگ پڑھ پائے کہ سومیرینز کیسے تھے اور کون تھے اور کیا کیا ان کے پاس انفارمیشن تھی، نالج تھی، اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ تو وی آر ناٹ گوئنگ انٹو اینی آف دیٹ ڈیٹیل اگین، آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا سومیرین سویلائزیشن کی آپ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں، تو آئی ڈونٹ نو، وہ بات ذرا پرانی ہو گئی ہے۔ اف یو آر اسٹل انٹرسٹڈ لیٹ می نو، کیونکہ اتنے زیادہ سوالات آتے ہیں، اب ہر سوال کو تو میں کیٹر نہیں کر پاتا ہوں۔ تو بہرحال اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ صحیفے مٹی پر لکھے اور اس سے پکا دیا، یعنی یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ ہاؤ ٹو پریزرو نالج، اور آپ نے اس علم کو مختلف زبانوں میں لکھا تاکہ اس زبان کے جاننے والی اولاد جب آئے گی نا آپ کی، وہ ان تختیوں سے علم حاصل کر لے گی۔ تو اب اس ضمن میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تو یہ زمین میں غرق ہو گئیں،
اور اس کے بعد آنے والی زمانے میں ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تختی پہنچا دی۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں، جو آدم علیہ السلام نے لکھی تھے نا وہ جو صحیفے ہر مختلف زبان میں، اس کے وہ کہتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ صحیفہ عربی میں ملا، کیونکہ آپ جن لوگوں کو پریچ کر رہے تھے ان کی زبان عربی تھی، تو مختلف انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو یا مختلف رسولوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے نبی اور رسول بھیجے، تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے، تو اس ہدایت کو جو لے گا وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے، لیکن وہ آئے اللہ کی طرف سے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کے لیے انتظام یہ فرمایا کہ وہ صحیفہ جو ان کو دیا گیا تھا ان کو انہوں نے مختلف زبانوں میں لکھ کر رکھ دیا تھا تاکہ ان کی اولاد تک یہ علم پہنچے، وہ جب مختلف زبانیں بولیں گے تو پھر ان کے پاس یہ علم پہنچ جائے گا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے زمانے کا صحیفہ تو آف کورس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور سوال کی طرف جس کو علامہ حلبی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شخص جنہوں نے لکھا وہ تو ادریس علیہ السلام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ لکھا، تو آدم علیہ السلام کو یعنی لکھنا آتا تھا، تو آدم علیہ السلام کو جب لکھنا آتا تھا تو آدم علیہ السلام کا اپنا جو صحیفہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق کوئی 10 کے قریب صحیفے تو آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، اور اس کا ذکر بھی آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے عطا کیے تھے، ان میں سے 10 تو آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے، تو وہ کون سی زبان میں تھے؟ تو علامہ حلبی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام کو کس زبان میں صحیفہ عطا ہوا تھا ان 7 لاکھ زبانوں میں سے، لیکن آپ نے یہ اہتمام کیا اپنی اولاد کے لیے۔ تو وہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا لکھنے کا، اس سے مراد خط رمل ہے، کہ رمل کے اوپر جو آپ لکھتے تھے نا، رمل جو ہے اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر لکیریں کھینچی جاتی ہیں، اور اس علم کا تعلق اس پر تفصیل اب شاید پہلے بھی تھوڑی بہت ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا علم تھا۔ آج جب جو لوگ کلیم کرتے ہیں نا ہمیں علم رمل آتا ہے، اس کے اوپر سند کوئی نہیں ہے، وہ علم رمل کو یوز کر کے آنے والے واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تو وحی کے ذریعے عطا ہوا تھا، اور وہ علم ان کے پاس ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے حضور نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ ہاتھ دیکھنے والے ہوں یا ایسٹرالوجی سے تعلق رکھتے والے ہوں یا پھر اسی طرح ٹیروٹ کارڈ ریڈر والے ہوں۔ حضور نے کہا کہ جو ان کی باتوں پر ایمان لایا اس کا ایمان اس پر نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہاں مقصد کیا ہے کہ حضرت ادریس سب سے پہلے لکھنے والے اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے علم رمل کے ذائچے بنائے، اس لحاظ سے انہیں اس ضمن میں قلم کی طرف ان کے قلم سے تحریر کرنے والا یوں لکھا گیا، لیکن اصل میں آدم علیہ السلام کو بھی لکھنا آتا تھا، اور ان تمام زبانوں میں لکھنا آتا تھا جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھیں۔ تو ایک اشارہ جو ہے اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، قرآن کریم میں بعض انبیاء کے نام کے ساتھ صحیفوں کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اچھا اسی طرح جو ہے 4 کتابوں کا تو ذکر ہے نا قرآن میں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، لیکن ان کے علاوہ باقی انبیاء کو جو صحیفے دیے گئے تھے تو ان کا بھی ذکر جو ہے وہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ کتنے کس کو صحیفے دیے گئے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو ایک لمحے کو سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آدم علیہ السلام کا علم یہ ہے، یعنی آپ کو حیرانی ہو رہی ہے نا، یہ علم جو روح البیان میں آدم علیہ السلام کے علم سے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں، تو ایک لمحے کو سوچو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا علم ہوگا۔ سوچو ایک لمحے کو، عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اچھا اس ضمن میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یقول، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما رہے تھے،
اور آپ نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک کے تمام چیزیں ہمیں بتا دی. تو جس نے انہیں یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا. بخاری شریف کی روایت ہے. قامہ فینا ہمارے درمیان قیام فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. تو اسے امام بخاری الصحیح میں کتاب بدء الخلق میں لاتے ہیں، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. تو اور اس کے اندر حدیث نمبر 3020 کے تحت لاتے ہیں. اچھا، ایک اور متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ مسلم شریف کے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا. آپ نے اپنے اس دن کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو بتا نہ دی ہو، جس کو آپ نے بیان نہ فرما دیا ہو. جس نے اسے یاد رکھا جو اسے بھول گیا. تو اب یہ جو روایت ہے اسے امام بخاری کتاب القدر میں لاتے ہیں حدیث 6230، اور امام مسلم الصحیح میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں لاتے ہیں باب اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعہ، اور اس میں حدیث 2891. پھر امام ترمذی سے لاتے ہیں لیکن حضرت ابی سعید الخدری سے لاتے ہیں السنن میں. پھر اسی طرح اسے امام ابی داؤد السنن میں لاتے ہیں کتاب الفتن والملاحم میں، اور امام احمد بن حنبل اسے المسند میں المسند البزار میں بھی آتی ہے، اور دیگر مسند الشامین میں بھی آتی ہے. اسے خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح اس میں بھی آتی ہے، اور مختلف اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ دو روایتیں اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اچھا، مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت حذیفہ ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قیامت تک رونما ہونے والی ہر ایک بات بتا دی، اور ایسی کوئی بات نہ رہی جسے میں نے آپ سے پوچھا نہ ہو. البتہ میں نے یہ نہ پوچھا کہ اہل مدینہ کو کون سی چیز مدینے سے نکالے گی، ما یخرج اہل المدینہ من المدینہ. اور اسے جو ہے امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں، اور یہ حدیث نمبر ہے 2891. امام احمد بھی اسے المسند میں لاتے ہیں، اور امام حاکم اس کو المستدرک میں لاتے ہیں، امام بزار اس کو المسند میں لاتے ہیں، امام طیلاسی اس کو اپنی المسند میں لاتے ہیں، ابن مندہ اسے کتاب الایمان میں لاتے ہیں، اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت بھی آتی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا، پھر ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اسے بیسکلی اپنی کتاب میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا رب میرے پاس اپنی شان کے لائق نہایت حسین صورت میں آیا اور فرمایا یا محمد قلت لبیک و سعدیک، میں نے کہا میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں میرے رب. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ اے میرے پیارے نبی عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ قلت ربی لا ادری، میں نے کہا میرے رب میں نہیں جانتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. میرے پیارے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا، کیا کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو بس اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں
کتاب التفسیر القرآن عن رسول اللہ، اس میں سورہ صاد کی تفسیر میں لاتے ہیں آپ، اور آپ نے اس کو حدیث نمبر 3233 سے 3235 3 روایتیں اس میں، پھر امام دارمی بھی لاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی لاتے ہیں، مختلف اس کے اندر جو ہیں۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اور میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ نے مجھے آسمانوں کا علم بھی عطا فرمایا، زمین کا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت معاذ ابن جبل سے جو روایت آتی ہے اس میں آتا ہے کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اور مجھے ہر چیز کی حقیقت ظاہر کر دی گئی، یعنی ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ہوتا ہے حقیقت، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں حضرت معاذ ابن جبل والی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں نا، فَتَجَلَّى لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَرَفْتَا، صرف ظاہر ہی نہیں کی وہ چیز، اس کی حقیقت بھی بتا دی۔ یہ حقیقت کا جاننا اور شے ہے اور چیزوں کی معرفت اور شے ہے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں جن کو یہ فرق پتہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک پینسل ہے، آپ کو میں نے بتا دیا، آپ سمجھ گئے پینسل ہے، آپ نے بھی کہہ دیا پینسل ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں پینسل ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی پینسل ہے، اس کے پیچھے ایریسر لگا ہوا ہے، اس سے چیزیں مٹ جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت آپ پر آشکار نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میں اس کی حقیقت آپ کے آگے کھولوں، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، کیوں یوز ہوتی ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کیا امپلیمنٹیشنز ہیں اس کی وجہ تخلیق کیا ہے۔ حقیقت اور بات ہے اور معرفت اور بات ہے، اور جاننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ تو حضرت ابو امامہ سے جو روایت آتی ہے نا، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا پس مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیے جانے والے سوالات کے جوابات میں نے اسی مقام پر جان لیے۔ حضرت ابو امامہ والی روایت امام طبرانی اور امام رویانی لے کے آتے ہیں کہ فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِ ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، من امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت سے متعلق ہر شے کا علم میرے رب نے مجھے اس مقام پر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر ابن سمرہ والی روایت آتی ہے جسے ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور ابن ابی عاصم روایت کرتے ہیں، اس کی بھی اسناد حسن ہے اور رجال ثقہ ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ فما سألنی عن شیء الا علمتہ، کہ بس اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، پس مجھ سے جب بھی کسی چیز کے متعلق اس واقعے کے بعد سوال کیا گیا تو میں نے اسے جان لیا، بس اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا کہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور میں اسے جانتا نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی کے علم کا کیا کہنا، میرے پیارے نبی کے علم کا کیا کہنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کا درس آپ کو کیسا لگا، اور اس کے اندر سے آپ کو کوئی ایسی نئی انفارمیشن ملی جو آپ کے علم میں نہیں تھی تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔